لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کے اس انتہائی پروقار خالصتاً دینی اصلاحی روحانی پروگرام کے اندر میرے عزیز محترم حافظ سمیع اللہ صاحب کی پرخلوص دعوت پر شرکت ہوئی. ہمارے عزیز نے مجھے 2-3 مرتبہ ٹیلی فون پر بھی پابند کیا، لیکن میں اسلام آباد تھا. صرف آپ کے اس پروگرام کے لیے میں کافی دیر منڈی بہاؤالدین رات کو پہنچا ہوں. جمعہ پڑھایا، پھر آپ کا یہ راستہ ایسا دشوار گزار راستہ. میں تو اس سڑک کے اوپر آ کے نے کہا کہ پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس راستے پر اللہ نے لگا دیا. استغفار کیا، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. میرے عزیز دوستو، آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے آپ کا یہ شہر پسرور اس کے اندر حاضری ہو رہی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ پروگرام روحانی ہے. روح کو کس قسم کی چیز کی ضرورت ہے جس سے اس کو قرار اور اطمینان آئے. تو آپ سب قرآن پاک کی اس آیت سے آگاہ ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کے اندر قرار اور سکون اللہ کے ذکر سے آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اپنا جتنا تعلق مضبوط بناتے چلے جائیں گے، اتنا ہی قلبی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر ہم پر اطمینان ہوتے چلے جائیں گے. میرے دوستو، بھائیو، اگر ہم اللہ رب العزت سے دور غفلت کا شکار ہو گئے تو آپ یقین جانیں پھر یہ اللہ نے جو قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بد مزہ ہو کر رہ جائے گی. مال، دولت اور دنیا کی جتنی بھی اور چیزیں ہیں، آج جس کے پیچھے ہم سب دوڑ رہے ہیں، ان کی جتنی بھی کثرت ہو جائے، جس قدر بھی ہم یہ زیادہ چیزیں سمیٹ لیں، اس سے اطمینان اور سکون نہیں ہو سکتا، بلکہ بے قراری، تشویش اور پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن دوسری طرف وہ خوش نصیب طبقہ، وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العزت کے ساتھ
محبت کا علاقہ اور تعلق ہے وہ اطمینان اور سکون کی وہ دولت سمیٹتے ہیں اگر وہ اطمینان سکون بادشاہوں پر آشکار ہو جائے تو واللہ وہ اپنی ساری طاقت استعمال کر کے اس سے چھیننے کی کوشش کریں۔ اب اللہ رب العزت کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو کس طرح مضبوط بنائیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ابتداءً تو ہم اپنی زبان ہی جو ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے قرب کے حاصل کرنے کا، ہم اس مشین کا کثرت کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام اور قوانین تو بے شمار ہیں، لیکن آپ مجھے چند ایسی باتوں کی وصیت اور نصیحت فرما دیں جن کے اوپر میں عمل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ ہم کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور اس ذکر سے صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جتنے بھی اذکار ہیں، تسبیحات ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ سارا ذکر ہے، لیکن ذکر کا معاملہ یہاں تک محدود نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا ذکر ہم جب کام کوئی کرتے ہیں اس کام کے اندر بھی ہم فوراً اپنا خیال اللہ رب العزت کی طرف لے جائیں اور اللہ سے اس کام کے لیے مدد طلب کریں کہ اے پروردگار، میں اب گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ میرا سفر آسان فرما، یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اے پروردگار اس کام کے اندر برکت فرما، میں دکان کھولنے لگا ہوں، یا اللہ اس کے اندر برکت فرما۔ تو آپ کوئی بھی کام سر انجام دینے لگیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں اور اللہ سے اس کے لیے برکت کی اور اس کے لیے اس کام کی سہولت کی دعا کر لیں، بس یہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ اور جب اس طریقے سے ہم اللہ کو اپنے ان تمام کاموں کے اندر یاد کریں گے تو اگرچہ ہماری تجارت ہے، زراعت ہے، یا ہم اپنے دیگر امور جو ہیں ان کو انجام دینے لگے ہیں، یہ اگرچہ بالواسطہ عبادت ہے، بلا واسطہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک بندہ مومن کی طرف سے عبادت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو بلا واسطہ عبادت ہے نا، یہ بلا واسطہ عبادات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض ہی عبادت کے طور پر کیا ہے، لیکن جو ہمارے امور ہیں، جو ہمارے بشری تقاضے ہیں، جب ہم ان کو پورا کرنے لگیں، جب ہم اس کو ادا کرنے لگیں تو اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پیش نظر رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے مانگیں تو یہ بالواسطہ عبادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے کے ذریعے اس کو بھی دوسرے نمبر پر عبادت کے اندر شامل فرما دیتے ہیں۔
تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، جملہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب بھی کوئی کام آیا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کسی چیز کی حاجت اور ضرورت پیش آئی اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کوئی بیماری، کوئی دکھ اور تکلیف آیا اللہ رب العزت کو پکارا۔ آج ہم پریشان صرف اس لیے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسباب کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہمارا اس وقت فوری طور پر ذہن اسباب کی طرف جاتا ہے، حالانکہ ایک مومن کی زاویہ نگاہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، وہ مسبب الاسباب کی طرف جاتا ہے۔ اسباب استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب ہمارے لیے پیدا فرمائے، لیکن جو پیدا کرنے والا ہے اس کی طرف سب سے پہلے مومن کا ذہن جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بس اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کی ہم مشق کریں، یہ عادت بنا لیں، کوئی بھی کام ہے تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے مومن کا۔ جب ہم اس تعلق کو ہر جگہ پر نبھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں زندگی میں سکون کیسا ہے، قلب کو قرار کیسا آئے، ذہن کو سکون کیسا آئے گا، زندگی کا مزہ اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آج چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی یہ تکلیف شروع ہوگی ڈاکٹر کے پاس چلیں، یا فلاں حضرت کے پاس ہم چلیں۔ ہاں، اہل اللہ کی مجلس میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہمیں اللہ کے ساتھ ملانے کا پوری وہ کوشش کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں۔ ان کی مجلس کے اندر جو ہے وہ جا کر آدمی جو ہے وہ جلد اس سفر کو طے کرتا ہے، اور یہ تعلق جو ہے اس کے اندر اس کو رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہمیں وہاں سے شفا مل گئی اور ان کے پاس وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے، ہم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ فرمایا ایسا نہیں۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئی تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری، تکلیف، دکھ پہنچا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے یہ تکلیف آ گئی، اے اللہ تیرے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ایوب نے جب دامن پھیلا کے مجھ سے دعا کی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں نے اپنے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
جب ایوب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے بستی سے اور کشتی پر بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کا مہمان بنا دیا۔ اب مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تمام اندھیروں میں فرمایا میرے یونس نے جب مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ اس مصیبت سے تیرے سوا کوئی مجھے نجات دینے والا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنے یونس کی دعا کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی سورہ الانبیاء میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام عمر 100 سال 90 سال 100 سال لیکن اولاد کوئی نہیں۔ سیدہ مریم کے پاس گئے، دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے دعا کی، وزکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پروردگار اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ عمر نہیں کہ اس کے اندر عموماً اولاد جو ہے کیونکہ کمزور ہو جاتا ہے آدمی، لیکن اے پروردگار تیرے خزانوں میں بھی کمی کوئی نہیں اور تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی تو فاستجبنا لہ، میں نے اپنے زکریا کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں نے تمام نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی آ کر سکھایا کہ جب بھی آپ کو کسی بات کی ضرورت اور کسی چیز کی حاجت پیش آ جائے، کوئی بیماری اور پریشانی آ جائے، تو فوراً کس کی طرف متوجہ ہوں؟ اللہ رب العزت کی طرف، اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں عافیت، شفا، اللہ سے سب کچھ مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ یہ تعلق ہم نے اللہ سے بنانا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوگا تو میرے بھائیوں، یہ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ زبان استعمال ہو رہی ہے اللہ کے ذکر میں، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس روحانیت کے اندر آپ ایسے ترقی کریں گے کہ پھر زبان سے آگے بڑھ کے ہاتھ پاؤں یہ سارے کے سارے اللہ کا ذکر کریں گے، پھر تمام جسمانی اعضاء یہ اللہ کے ذکر پر آ جائیں گے۔ اور اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ ہاتھ پھر غلط نہیں اٹھے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں غلط استعمال نہیں ہوں گا، پاؤں غلط استعمال نہیں ہوگا، آنکھ غلط استعمال نہیں ہوگی، کان غلط استعمال نہیں ہوگا، سارے جسم کے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ روح عطا فرما دے، ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں روحانیت عطا فرما دے۔ تو آج کا یہ پروگرام میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پروگرام کا عنوان کیا ہے، اور مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں نے جا کے بولنا کیا ہے، بتانا کیا ہے، مجھے نہ اشتہار میں نے دیکھا ہے، نہ مجھے پروگرام کے عنوان کا پتہ۔ تو ابھی میرے عزیز سمیع اللہ صاحب سلمہ نے مجھے کہا کہ حضرت جو آ جائے، میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے بھی اللہ کو یاد کر کے بغیر کسی جوڑ کے، بغیر کسی جو ہے نا ایک جچے تلے عنوان کو لے کر چلوں، بس یہ چند باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ سے تعلق باقی 10 مہینے گزر گئے نا، یہ 11واں مہینہ اور اگلا 12واں مہینہ ہے،
یہ اسلامی قمری سال کا یہ 8واں مہینہ شروع ہو چکا ہے نا، شعبان المعظم. تو یہ شعبان یہ بھی اس امت کے لیے تحفہ ہے، رمضان المبارک بھی اس امت کے لیے تحفہ ہے. رجب جو گزر چکا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ. اور اس مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پے در پے روزے رکھتے تھے جس طرح رمضان المبارک میں رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور فضیلت اور اس کی شان سے لوگ بے خبر ہیں. فرمایا اس مہینے میں ترفع الاعمال الی رب العالمین، رب العالمین کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس لیے اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کریں فرشتے، ان یرفع عملی وانا صائم، تو میرا رب جب میرے اعمال دیکھے اور دوسری طرف مجھے دیکھے کہ میری خاطر میرا محمد، میرا پیارا نبی، میرا آخری نبی میری خاطر اب بھی بھوکا اور پیاسا ہے، تو اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کی عنایات اور اس کا فضل کس طرف میری طرف متوجہ ہوگا. اس لیے فرمایا میں چاہتا ہوں احب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ اللہ کے سامنے جب میرے اعمال پیش ہوں تو میری حالت روزے کی ہو. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو دوستو، ایک تو اللہ توفیق عطا فرمائے اس کے اندر کثرت کے ساتھ روزے، لیکن اس کے اندر ایک دن ایک رات ایسی اللہ نے رکھی ہے جو شعبان کی 15ویں رات ہے. وہ رات بھی اللہ نے اس امت کو تحفہ دی ہے، وہ رات بھی اس امت کو اللہ نے تحفہ دی ہے. یہ بچے اور نوجوان بالخصوص یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس رات شیطان پوری کوشش کرے گا کہ تم آتش بازی کا کھیل رچاؤ اور تم شیطان کی پوجا کے اوپر لگ جاؤ. لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی اور بھی اس طرح کی حرکت کرے تو آپ نے اس کو بھی خبردار کرنا ہے کہ شیطان دھوکے باز ہے. اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس دشمن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج کی رات اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس رات پورے سال کا بجٹ اللہ تیار کر کے عطا کرتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. تو ادھر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ بجٹ تیار ہو رہا ہو، ہماری عمر، ہمارا رزق، ہمارے لیے وہ فیصلے ہو رہے ہوں، اور ادھر شیطان کی پوجا ہو رہی ہو، ادھر آتش بازی کا کھیل ہو، یا کسی اور بیہودہ فعل کے اندر کوئی مبتلا ہو. الامان والحفیظ. اللہ میرے ان پیارے بچوں کو، ان نوجوان بچوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسی خرافات سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت اس رات کی بھی برکات کو لوٹنے اور جمع کرنے، حاصل کرنے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے عزیزو، اس امت کو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. یقین جانے پہلی امتیں بڑے اگر عمل انہوں نے کیے ہیں، تو اس امت کا امتی اگر ایک رات بھی اس کو سال کے اندر ایک رات کی توفیق مل جائے اور موافقت ہو جائے اس کو، ایک رات لیلۃ القدر کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، تو پچھلے 1000 سال والے جو ہیں، 1000 سال کی عمر پا کے
عبادات کا اجر حاصل کرنے والے اس امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار امتی ایک رات میں عبادت کے اندر اتنا سفر طے کر لیتا ہے. اور یہ صدقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا. تو ہم ختم نبوت کی قدر کریں. آج میں اسٹیج کے اوپر ہوں، علماء اس سے قبل بھی آپ کے سامنے خطاب کر چکے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے اللہ والے اور بھی آئیں گے، بڑی پرسوز گفتگو کرنے والے. تو میرے بھائیوں، یہ جو ممبر کے اوپر بیٹھ کر آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ صدقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، کہ جو کام انبیاء کرتے تھے اللہ نے اس امت کے علماء کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہی نبیوں والا کام. اور شان بھی اللہ رب العزت بہت بلند عطا فرمائیں گے. اس لیے ہم خبردار رہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا یہ اعزاز جو آپ کے سر پر اللہ نے سجایا، آپ کے سر پر یہ تاج رکھا ختم نبوت کا، لیکن اس ختم نبوت کی برکات اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن شیطان جس طرح ہر جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی وہ کوشش کرے گا کہ اس ختم نبوت کی برکت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے، اور کسی اپنے ایسے شیطان کو وہ اٹھا کھڑا کرے اور وہ زبان سے یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ہمیں خبردار کر دیا. فرمایا خبردار، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. یاد رکھو میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا ہاں آئیں گے، آگاہ کر دیا آئیں گے، اور وہ آ کر یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ میں نبی اور رسول ہوں. لیکن فرمایا کہ جو بھی اس طرح کا شیطان آئے اور آ کر کہے انہو نبی، فرمایا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا. اس طرح کے کذاب دجال تو کئی پیدا ہوئے ہیں نا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب. آپ نے جو یہ 30 کا عدد فرمایا ہے نا، اس کے اندر ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہے، کہ جن کی ذریت آج بھی ہے اور پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے میرے اس چمن کو محفوظ رکھے. یہ شیطنت دنیا کے اندر ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور یہ آپ کے ادھر قریب ہی، یہ کرتارپور سے اب راستہ جاتا ہے نا قادیان کی طرف، یہ شیطان وہاں ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان کے اندر یہ دجال بھی اٹھا اور اس نے کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور اس کے چیلوں نے تو حد ہی کر دی. ہمارے ضلع گجرات کے اندر گولے کی ایک گاؤں ہے، اس کے اندر ایک اس کا حواری شیطان، اس نے اس کی شان کے اندر ایک نظم لکھی اور اس کو اسے آ کر پیش کیا. اس دجال اور کذاب نے اس کو فریم کر کے اپنی اس بیٹھک کے اندر سجایا.
وہ کہتا ہے امام اپنا عزیز و الزماں میں، غلام احمد ہوا دار العما میں، غلام احمد رسول اللہ ہے برحق، شرف پایا ہے نوع انس و جاں میں، غلام احمد عرش رب اکرم، مکان اس کا ہے گویا لا مقام ہے، محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ایک بڑھ کر اپنی شاں میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ سب کا ہو لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ ختم نبوت کی برکت ہے کہ آج میں ممبر کے اوپر، آج علماء آپ کے سامنے وہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کا مشن، آپ کا منشور وہ امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو، میری آخری نصیحت اور وصیت، اس کو آپ پلے باندھ لیں۔ ایک تو اہل حق کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، یہ بھی فتنوں سے محفوظ رہنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کو۔ آج اس طرح کے بدبخت بھی موجود ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں اور اس کتاب کے بارے میں وہ ہمیں مشکوک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے ہم تک پہنچانے والے وہ غلط تھے، وہ صحیح نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے وہ بدبخت اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش میں، مذموم کوشش کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ ایسے شیطانوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ کا یہ کلام محفوظ، فرشتے محفوظ لے کر آئے، صحابہ نے محفوظ رکھا اور اس امت تک پہنچایا۔ لکھوں کہا قرآن کے حافظ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔